اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق اللہ و مولانا العظیم۔ حضرت سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اس کی جو تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے، سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، نُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ داخل ہو جائیں اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھائے مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بے روک ٹوک، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب اس بستی کے اندر داخل ہونا تو اس کے اندر سجدے کرتے ہوئے جانا، سجدن، سجدے کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، نغفر لکم، کہ ہم آپ کو بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، ان قریب ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اس آیہ کریمہ کا جو تعلق ہے، یہ گزشتہ آیت کے ساتھ چند طرح کا اس کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 7 نعمتوں کا جو ذکر ہو چکا ہے اس کے اندر، اب 8ویں نعمت کا اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 8ویں نعمت اللہ پاک نے اس کے اندر کیا ذکر کیا کہ اب تم بیت المقدس کے اندر، جب وادی تیس ہے جو اللہ ان کو رہائی دے دی بنی اسرائیل کو، تو ان کو کہا کہ اب بیت المقدس کے اندر داخل ہونا، اس بستی کے اندر، اس کے اندر جب داخل ہونا تو سجدے کرتے ہوئے اور معافی گناہوں کی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ تو اس کا اس کے اندر ذکر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلی آیت میں ان کو مقام تی میں قید ہونے کا ذکر تھا، اب اس کے اندر، اس آیے کے اندر قید سے رہائی کا ذکر ہے۔ اور پہلے میں ان کو، پہلی آیت کے اندر ان کو، بنی اسرائیل کو من سلوہ اللہ پاک نے عطا کیا۔ اب اس آیت کے اندر جب یہ شہر اریحا میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیت المقدس کی بستی ایک گاؤں تھا، شہر اریحا، وہاں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہاں اب جا کے داخل ہو جاؤ اور سجدے کرتے ہوئے۔ اور وہاں کے لوگ، کیونکہ قوم عمالقہ تھی یہ، بنی اسرائیل سے مرغوب ہو کے وہاں سے چلی گئی، ڈر کے یہاں سے بھاگ گئے، تو یہ بستی ان کے لیے کھلی اللہ پاک نے چھوڑ دی۔ اور وہاں بہت ساری نعمتیں تھیں، تو کہا ان نعمتوں کو بے روک ٹوک کھائیے، تو وہاں پر اللہ پاک نے ان کو داخل فرمایا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس سے پہلے غذا جسمانی یعنی منسلوہ کا ذکر تھا، اب روحانی غذا کا ذکر ہے کہ اب تم اپنی روح کی غذا کو اچھا کرو، یعنی کہ اپنے رب سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ، معافی مانگتے ہوئے۔ تو رب کائنات نے اب یہ دیکھے 4 اس کے اندر جو اس کے حکم پوشیدہ ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اللہ پاک نے پھر اس آیت کریمہ کا جو ذکر کیا، جس میں ذکر کیا، تو ارشاد فرمایا از بمانا اذکرو کے اندر فعل پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد کرو میرے انعامات۔ میں نے جب کہا تمہیں، کیا کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بیت المقدس شہر تھا، اور یہ نا بعض علماء نے کہا کہ یہ بیت المقدس کا جو نا شہر ہے، اس شہر کے اندر کہا گیا تھا کہ آپ سجدے کرتے ہوئے جانا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بیت المقدس کے اندر ایک گاؤں تھا، اور اس گاؤں
شہر کا جو نا بستی گاؤں کا نام شہر اریحا تھا، وہاں ان کو حکم دیا گیا تھا، وہاں قوم عمالقہ آباد تھی کہ وہاں تم سجدے کرتے ہوئے جانا۔ اب یہ جو بیت المقدس شہر تھا، اس شہر میں یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کا ہوا، کیونکہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وادی تی کے اندر جب یہ محصور ہوئے کہ اب آپ قوم مالکہ کے خلاف جہاد کریں، تو اس قوم نے جہاد نہیں کیا تھا، تو اللہ پاک نے ان کو وادی تی کے اندر محصور کر دیا کہ وہ ان کی جو نصب جیل بن گئی جس کے اندر یہ رہے۔ اس وقت بن اسرائیل کی قید کا اس کے اندر ذکر ہے، اور وہیں کہتے ہیں وادی عتیق کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ان کا وصال ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کا بھی بعض علماء کا قول ہے کہ وہاں ان کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد کالب بن یحنہ اور یوشع بن نون ان کی سرکردگی کے اندر یہ نہ جہاد ہوا، تو پھر جا کے ان کو رہائی ملی۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ پاک نے تمہیں کہا کہ یہ خود ہی مرغوب ہو کے یہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسا انعام فرمایا کہ یہ خود ہی ڈر کے یہاں سے چلے گئے بنی اسرائیل سے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے بستی بیت المقدس کو جو نا ان کے لیے آزاد کر دیا کہ یہاں پر سے آپ ان کے انعامات کھائیں پیئیں اور رہیں یہاں پر سکون کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے ان انعامات کا اس کے اندر ذکر فرمایا، اور ان کو کہا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ، کہ اب اس شہر کے اندر داخل ہونا تو کیا سجدہ سجدہ شکر کرتے ہوئے جانا۔ اس شہر کے اندر بیت المقدس کے دروازوں سے، اس کا دروازے کا نام باب الحتہ تھا۔ تو ان کو کہا گیا کہ باب الحتہ اور باب القبا بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس دروازے سے تم لوگ داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مگر یہ جو نا وہاں بھی وہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں گئے، بلکہ سرینوں کے بھل سے گھسیٹتے ہوئے گئے۔ اللہ پاک نے اس دروازے کو نیچا کر دیا تاکہ یہ سجدہ کریں، مگر انہوں نے پھر بھی سجدہ نہیں کیا، پھر بھی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے گئے۔ اور یہ ان کے تکبر کی وجہ سے تھا، غرور کی وجہ سے تھا، غرور کی وجہ سے تھا، اور وہاں ان کو اجازت تھی، مگر یہ جب یہ سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر اگلا جو نا عذاب ان کے اوپر آیا، اگلی آزمائش ان کے اوپر آئی۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو متبرک مقامات ہیں، متبرک مقامات کے اوپر ان کے اوپر اللہ پاک خود حاضری دلوا رہے ہیں، خود حاضری دلوا رہے ہیں کہ یہ متبرک مقامات ہیں، جائیں اور جا کے اللہ کو منائیں یہاں پر۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ اس دروازے سے اب داخل ہو جاؤ، کیا حتتن گناہوں کی معافی مانگتے ہو۔ اب یہ قوم جو اس نے کافی دیر من سلوا کھایا تھا، 40 سال تک اس نے من اور سلوا کھایا، یہ کھا کھا کر یکتا چکے تھے۔ اب یہ کہنے لگے ہنتتن ہنتتن، نہیں ہتتن نہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے نہیں گئے، بلکہ ہنتتن ہنتتن کہتے ہوئے گئے۔ تو ہنتتن اس میں کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ کتائے ہوئے تھے منسلوا کھا کھا کے، اور یہ کہنے لگے ہمیں تو گندم چاہیے گندم چاہیے، تو یہ گندم گندم کہتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوئے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ان کو یہاں بھی چھوڑا باب اس کے اندر۔ تو جو حتتن بیت المقدس کی جو جگہ تھی جہاں سے دروازے سے ان کو کہا گیا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے جانا، یہ دروازہ جو نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بنا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ رہا، اور یہ مسجد بنی اور اس کو باب الحتہ کہا جاتا تھا۔ اور پھر اس دروازے میں سے داخل ہونے کا کیا معنی ہے، یعنی کہ سجدہ کرتے، سجدہ کا لغوی معنی جھکنا، جھکنا ہے، اور شرعی معنی اس کے اندر ہے کہ اپنی جو نا جھکنا اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا لینا، جھکا لینا اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، جیسے جناب فرشتے بھی جو نا متبرک مقامات پر ادب کے ساتھ اور جھک کر آتے ہیں، تو اس طرح عاجزی کے ساتھ جھکا لینا۔ اب ان کو کہا گیا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا جھکا کے اس دروازے کے اندر داخل کرنا، مگر یہ انہوں نے اپنے آپ کو داخل نہیں کیا۔ اب حتتن جو ہے نا عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے گرا دینے کے،
گرا دینے کے، کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور گرا دے. اور پھر کہا کہ نغفر لکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں نغفرہ غفر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے، معنی چھپانے کے ہیں. یعنی چھلکے کو اس لیے غفرہ کہا جاتا ہے کہ وہ مغز کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اس کو غفرہ کہا جاتا ہے. یا اس سے مراد ہے کہ یا بخشش اور معاف کرنا ہماری جو نا شان ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے اگر تم گناہ کی معافی مانگو گے تو تمہاری طبیعت کے اندر اللہ پاک اس گناہ کو چھپا دیں گے کہ گناہ چھپ جاتا ہے اس سے. اگر تم معافی مانگو گے، اللہ کے حضور جھک جاؤ گے، معافی مانگ لو گے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا لیں گے. یعنی یا اسرائیلیو، اگر تم گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. خطایا کم، خطایا یعنی خطیئت کی جمع ہے، جس کے معنی ہے خواب بھول سے جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا ہے، جان بوجھ کر کوئی گناہ کیے، یعنی ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، جو جان بوجھ کے بھی کیے، جو ویسے بھی کیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سارے گناہ تمہارے ہم اس کے اندر معاف فرما دیں گے. تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ نیکی کرو تو صحیح، ہم اس کا تمہیں ایک اچھا بدلہ دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے اس کے اندر. اب یہ خلاصہ تفسیر اس کا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو یاد کر کے تو دیکھو جو تو واقعی وادی طی کے اندر ہم نے تمہارے اوپر کی، کہ تم تو قید کے اندر محصور تھے، لیکن ہم نے پھر بھی تمہیں من سلبہ عطا کیا. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ جاؤ قوم مالکہ کے خلاف جا کے جہاد کرنا، مگر تم نے جہاد نہیں کیا، تم تو صرف وہاں پر پھرتے رہے. اور تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا رب جہاد کرے، ہم تو جہاد نہیں کریں گے. تم ڈر گئے، قوم مالکہ سے ڈر گئے، تو اسی وجہ سے تمہیں وادی طی کے اندر محصور کر دیا گیا، وہ قید بنا دی گئی. اب تمہیں جو اللہ پاک نے پھر انعام کیا کہ وہاں من سلوا تمہیں عطا کیا، یہاں تمہیں کہا گیا کہ اب تمہارے اوپر پھر نعمتوں کا ذکر کیا کہ آپ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کی نعمتوں کو استعمال کرو. لیکن شہر کے اندر داخل ہونا تو کیا، سجدے کرتے ہوئے جانا. اب اس آیت مبارکہ کے اندر چند فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گزشتہ جو جرم ہیں ان کے اوپر نادم ہو جائے اور آئندہ گناہوں سے اللہ معافی مانگ لے اللہ سے، اور عہد کر لے قول و فعل کے اندر عہد کر لے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتے ہیں. اور جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ سجدے کے ذریعے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور حتتن کہتے ہوئے اپنی توبہ کرو، یعنی قول فعل کے اندر کہ تم اللہ سے معافی مانگو، قولن بھی فعلن بھی، تو اللہ پاک معافی کو قبول فرما دیں گے. اس آیت کے اندر یہ حکم ہوا کہ اللہ سے توبہ مانگا کرو. اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز میں اللہ سے 70 بار استغفار کرتا ہوں. تو تم بھی کیا کرو، یعنی کہ استغفار کرنے کا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم دیا گیا اس کے اندر. اور دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ کہ توبہ گناہ کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر گناہ اعلانیہ ہے تو توبہ بھی اعلانیہ ہی ہونی چاہیے، اور اگر گناہ چھپا ہوا ہے تو توبہ بھی جو نا وہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ متبرک مقامات پر جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے وہاں جا کر توبہ کرنا، یہ اطاعت الہی، یعنی کہ اس آیت سے جو ہمیں ملا کہ وہاں جا کر توبہ کرو، اللہ تمہاری وہاں بھی توبہ قبول فرمائیں گے. تو اب دیکھیں گے اس آیت کے اندر اللہ پاک نے انسان کو کیسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، کیسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں اور یہ التجا ہے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھا فائدہ اس کے اندر ہے کہ انبیاء اولیاء کے جو مزارات پر حاضر ہو کر دعا کرنا، یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. لیکن ان سے مانگنا یہ نہیں ہے، مانگنا نہ یہ نہیں ہے، اور وہاں پر دعا مانگنا کہ اللہ ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرما، فیض ہمیں بھی عطا فرما. جیسے امام شافعی علیہ رحمہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار شریف پر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دعا مانگی.
انہوں نے وہاں جا کے دعا مانگی۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بزرگان دین کے شہر کی تعظیم کرنا بھی نیک بختی کی علامت ہے، کہ انہوں نے تعظیم نہیں نہ کی، تعظیم نہیں کی، نیک بختی کی علامت ہے کہ جو پاکیزہ جگہ ہے وہاں کی تعظیم بھی کرنی چاہیے، تعظیم بھی کرنی چاہیے۔ جیسے رب کائنات نے جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نا وادی مقدس کے اندر کلام کیا ہے، تو وہاں پر رب کائنات نے فرمایا فخلع نعلیک، اے محبوب نے موسیٰ آپ اپنا نالین اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ پاک وادی ہے، یعنی کہ پاکیزہ مقامات کا ادب کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کا ادب کریں۔ امام مالک علیہ رحمہ جب حدود مدینہ کے اندر داخل ہوتے تو جوتے نہیں پہنتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے، اور اتنا ادب کرتے تھے مدینہ پاک کی بستی کا۔ تو یعنی کہ متبرک مقامات کا ادب کرنا یہ بھی علم اور جو نا کا نزول ہے بندے کے لیے، اور گناہوں کی معافی دیتا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب مدینہ پاک میں قیام کرتے تو اس زمین پاک میں جناب رفع حاجت نہیں فرماتے تھے، دور جا کے رفع حاجت کرتے تھے، دور جا کے رفع حاجت کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ان آیات سے ہمیں کیا فائدے ملے؟ توبہ ملی، ادب ملا، ادب ملا اور توبہ ملی، کہ توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جو نہ گریا کرو، معافی مانگو، اور معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ اب گو کہ جو نہ یہ قوم جو گندم کھا کھا کے، وہ جو رومان سلوا کھا کھا کے اگتا چکی تھی، تو یہ کہتی تھی نہیں ہمیں تو گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں انسان جو دیکھو کتنا کمزور ہے، یہ بار بار وہی چیز مانگتا ہے، اگتا جاتا ہے اور پھر مانگتا بھی ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تو سب کچھ تمہیں ملے گا، یہ انعامات تو تمہیں ملیں گے، لیکن کیا ہے کہ توبہ سچی کر لو میرے حضور۔ تو ان آیات کے اندر دیکھو ہمیں ادب ملا، علم ملا، اس آیت کے اندر توبہ ملی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ ایک میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں علم و عمل دونوں نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔